اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن SST فیمیلز کا آج 26 دسمبر کو مارننگ کا جو پیپر ہوا ہے اس کے سلوشن کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم بلا تاخیر کویسچنز کی طرف جاتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1 تھا ہائیسٹ لیول ان سولو ٹیکسونومی۔ سولو ٹیکسونومی کے اندر جو ہائیسٹ لیول ہے، سولو ٹیکسونومی کے 5 لیولز ہوتے ہیں: پری اسٹرکچرل، یونی اسٹرکچرل، ملٹی اسٹرکچرل، ریلیشنل اینڈ ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ۔ تو ہائیسٹ پوچھا گیا ہے ایکسٹینڈڈ ایبسٹریکٹ ہے۔ اگر سوال ہوتا لویسٹ لیول تو پھر پری اسٹرکچرل ہوتا۔ IBCC اسٹینڈس فار، یہ 24 نومبر کو میل کا پیپر ہوا تھا، اس کے اندر بھی یہ کویسچن تھا۔ IBCC اسٹینڈس فار انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمینس، انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمینس which is broader among the followings: aims, goals and objectives۔ aims نیشنل لیول کے، گول سبجیکٹ یا انسٹیٹیوشنل لیول کے، آبجیکٹیو کلاس روم لیول کے۔ تو کون سا براڈر ہوا؟ obvious سی بات ہے ایمس۔ behavioral objectives are synonyms with، behavioral objectives کا سینونیم کیا ہو سکتا ہے؟ specific objective، اس کے ساتھ یونٹ تھا، جنرل تھا، نن تھا۔ تو بیہیویرل آبجیکٹیوز ہمیشہ یاد رکھیے گا، اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے اسمارٹ، اسپیسیفک، میئریبل، اچیویبل، ریئلسٹک اینڈ ٹائم باؤنڈ۔ تو اسپیسیفک ہوتے ہیں یہ۔ 5 ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور کویسچن بھی تھا، وہ پھر میرے ذہن سے نکل جائے گا، وہ اس میں ایڈ نہیں کیا ابھی میں نے۔ وہ یہ تھا کہ ہائیسٹ لیول ان کگنیٹیو ڈومین، وہ ایویلویشن ہے، وہ بھی آئی تھنک پیپر کا پارٹ تھا۔ اچھا کویسچن 5 ہے نیرو ان اسکوپ، کریکولم، سلیبس، کورس آؤٹ لائن اینڈ نن۔ ویسے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو آؤٹ لائن آف دا ٹاپکس ہوتی ہے اس کو ہم سلیبس کہتے ہیں، یہاں پہ کورس آؤٹ لائن کا ہے، لیکن ان گیون آپشنز میں سے سلیبس از اے کریکٹ، میرے حساب سے سلیبس اس میں درست جواب بنتا ہے۔ کورس آؤٹ لائن اور سلیبس کو اگر ہم دونوں کو ایک ساتھ ملائیں، کورس کی بات اس کے اندر آ جاتی ہے، آؤٹ لائن آف دا ٹاپکس سلیبس ہوتی ہے، تو کورس اس سے تھوڑا سا براڈر ہوتے ہیں۔ کورس کی بات جب ہم کرتے ہیں کورس آؤٹ لائن کی تو سلیبس آ جائے گا۔ ورڈ اسٹریٹجی از موسٹ ریلیٹڈ ٹو، اسٹریٹجی جو ہے وہ اپروچ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اپروچ براڈسٹ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اسٹریٹجی آتی ہے، پھر میتھڈ آتا ہے، پھر ٹیکنیک آتا ہے، پھر جو ہے وہ ٹیکٹکس آتی ہیں، پھر اسٹائل اور پھر نن۔ تو یہ اپروچ سے زیادہ قریب ہے۔ دی ہیڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ، جو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہے، یہ آپشن میں چیئرمین نہیں تھا تو نن جواب اس کا بنتا ہے۔ تو چیئرمین جو ہے وہ کسی بھی 22 کا بورڈ کا چیئرمین ہوتا ہے۔ کوانٹیٹیو ریسرچ از ڈسکرائبڈ ان، کوانٹیٹیو ریسرچ جو ہے وہ نمبرز کی شکل میں ڈسکرائب کی جاتی ہے، جبکہ جو کوالٹیٹیو ہے وہ ٹیکسچوئل فارم میں جو ہے وہ لکھی پڑھی جاتی ہے، کوالٹیٹیو ریسرچ۔ ٹھیک ہے۔ فرسٹ اسٹیپ ان، ریسرچ کے اندر جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے نا وہ آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلمز ہے، آئیڈینٹیفیکیشن آف چیلنج ہے، ایشو ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم۔ بعض اوقات پیپر میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ وچ از دا سیکنڈ اسٹیپ، تو سیکنڈ اسٹیپ جو ہے نا وہ ہائپوتھیسس ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، بعض اوقات سیکنڈ اسٹیپ بھی پوچھا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 10 تھا انڈیپینڈنٹ ویریبل از مینیپولیٹڈ ان وچ ریسرچ۔ اب یہاں پہ ڈسکرپٹیو تھا، ایکسپیریمنٹل تھا۔ یاد رکھیے گا مینیپولیشن جو ہوتی ہے نا وہ صرف ایکسپیریمنٹل ریسرچ کے اندر ہوتی ہے، مینیپولیشن آف ویریبل صرف ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ ویریبل اپلائی کیا جاتا ہے ڈیپینڈنٹ پہ۔ 11 ہے اف دا ٹیچر پرسیو دیٹ دا اسٹوڈنٹ آر ناٹ گیٹنگ دا لیسن ہی از ڈیلیورنگ وٹ ہی شوڈ ڈو۔ اگر ایک ٹیچر کو لگتا ہے کہ جو وہ پڑھا رہا ہے تو بچے اس کو نہیں سمجھ پا رہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ لیو دا ٹاپک، ٹیچ نیکسٹ ڈے، یوز اندر اسٹریٹجی فار دا لیسن۔ میں ایک میتھڈ سے پڑھا رہا ہوں، اسے نہیں بچے سمجھ پا رہے تو میں اوبویس سی بات ہے کہ میں اپنا میتھڈ شفٹ کروں گا، تو یہاں پہ یہ جواب بنے گا یوز اندر اسٹریٹجی فار دیٹ لیسن۔ ٹھیک ہے، کیا جواب بنے گا؟ یوز اندر اسٹریٹجی فار دیٹ لیسن۔ کویسچن نمبر 12 ہے سعدیہ's پیرنٹس وزٹ ہر کالج اینڈ FSC ٹیچر ٹو آپٹ دا سبجیکٹ فار یونیورسٹی لیول، وچ ٹائپ آف اسیسمنٹ از دس۔ اب سعدیہ کے والدین اس کے FSC کے ٹیچر کے پاس جاتے ہیں کہ
ہماری سعدیہ جو ہے یونیورسٹی میں کون سے سبجیکٹ کو چوز کرے. یاد رکھیے گا کسی کورس گریڈ میں جو پلیسمنٹ ایڈمیشن ہوتا ہے اس کے لیے جو اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ پلیسمنٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے. اسیسمنٹ ڈیورنگ دا لیکچر لیسن ٹو مانیٹر اسٹوڈنٹ پروگریس اینڈ ٹو پرووائڈ فیڈ بیک یہ فارمیٹیو ہوتی ہے. اسیسمنٹ دیٹ از کنڈکٹیڈ ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر لیسن وہ ہوتی ہے سبمیٹیو. تو کون سا جواب ہوگا؟ پلیسمنٹ. ٹھیک ہے. In the 18th amendment, in which year was the responsibility for textbook development shifted from federal to provincial governments? 18ویں ترمیم 2010 میں آئی تھی, 2010 میں امپلیمنٹ ہوئی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. یہاں پہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہوئی تھیں. ایک کہ جو جورسڈکشن ہے ایجوکیشنل ڈیسیجن میکنگ کی وہ سے فیڈرل گورنمنٹ سے لے کے پروونسز کو دی گئی تھی. دوسرا امپورٹنٹ کام جو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ آرٹیکل 25A ہمارے اس کے اندر قانون کے اندر کانسٹیٹیوشن 1973 میں آرٹیکل 25A کو ایڈ کیا گیا تھا جو اسٹیٹ کرتا ہے کہ اٹ از دا رسپانسبلٹی آف گورنمنٹ آف پاکستان ٹو پرووائڈ فری اینڈ کمپلسری فری اینڈ ایکویٹیبل ایجوکیشن ٹو آل دا چلڈرن ہیونگ ایج بٹوین 5 to 16 ایئر. 5 سے 16 سال تک کے ہر بچے کو ایجوکیشن فری پرووائڈ کرنا گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. وچ ٹیکسانومی از ریفرڈ ٹو ایز ڈیپتھ آف نالج. نارمن ویبس کی جو ہے وہ ٹیکسانومی ڈیپتھ آف نالج جو ہے یہ کہلاتی ہے نارمن ویبس. ہو پروپوز دا کون آف لرننگ ایکسپیرینسز یا کون آف ایکسپیرینس. اس کا دوسرا نام لرننگ پیرامڈ بھی ہے. اس کا دوسرا نام لرننگ پیرامڈ بھی ہے. تو ایکسپیرینشیل لرننگ کی یہ کون ہے؟ ایکسپیرینشیل لرننگ بھی ڈیل نے دی تھی, تو ایڈگر ڈیل. ٹھیک ہے. واٹ از لرننگ؟ لرننگ سے دو کویسچن آئے تھے. لرننگ کہتے ہیں پرماننٹ چینج ان بیہیویئر آف این انڈیویجول. ٹھیک ہے. کیا ہوتی ہے لرننگ؟ پرماننٹ چینج ان بیہیویئر. لرننگ چینج ہوتی ہے, ٹیچنگ ایک پروسیس ہے, انسٹرکشن ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. 17 in the government of which prime minister was a single national curriculum introduced. 2020 میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی اور عمران خان جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے. تو 16 اگست 2021 کو سنگل نیشنل کریکولم ہمارا آفیشیلی لانچ ہوا تھا. تو کس کا نام آئے گا یہاں پہ؟ عمران احمد خان نیازی. اللہ کرے یہ جلدی جیل سے رہا ہو جائیں, جلدی نکل آئیں, پھر پاکستان کو سنبھالیں. 18 واٹ از دا لٹریسی ریٹ ان پاکستان. اب گیون آپشن میں 62 تھا اور آپشن تھے, تو 62 از کریکٹ. ایکچولی یہ بنتا 62.8 ہے, تو بہت سے لوگوں کا نن کی طرف ایک مائنڈ جا سکتا ہے, بٹ جنرلی 62% جو ہے وہ کریکٹ مانا جاتا ہے. تو 62% جو ہے لیٹسٹ سروے کے مطابق 62.8 ہے, تو یہ 62 بھی ٹھیک ہے. 19 وچ اسٹائل آف لیڈرشپ از بیسٹ فار اسکول. اسکولس کے لیے ڈیموکریٹک لیڈرشپ اسٹائل بیسٹ ہے. اسکولس کے لیے آٹوکریٹک بیسٹ نہیں ہے, ڈیموکریٹک بیسٹ ہے. لیسے فیئر بھی نہیں چل سکتا. تو ڈیموکریٹک لیڈرشپ, 3 لیڈرشپ ہمارے اسٹائل ہے نا, آٹوکریٹک, ڈیموکریٹک اینڈ لیسے فیئر. تو ڈیموکریٹک از بیسٹ ون فار اسکولس. آفٹر دا سیکنڈری لیول وچ لیول آف ایجوکیشن از فالوڈ ان پاکستان. اب یہاں پہ جو ایک آپشن مجھے ملا کہ یہاں پہ ٹرشری ہے, ہائر سیکنڈری کو آپشن ہی نہیں تھا. اگر تو یہاں پہ موجود ہے آپشن ہائر سیکنڈری, تو 100% کنفرم ہے کہ اس کے بعد سیکنڈری کے بعد ہائر سیکنڈری آئے گا, ٹرشری نہیں آئے گا. ان کیس ہائر سیکنڈری کو آپشن نہیں تھا, پرائمری, سیکنڈری, ٹرشری اور نن تھا, تو نن آ سکتا ہے. یہاں پہ یہ غلطی ہے, تو نن میرے حساب سے ہائر سیکنڈری ہے یا پھر نن ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ سیکنڈری کے بعد فوراً ٹرشری تو نہیں آئے گا نا. تو واٹ از دا پاسنگ کرائٹیریا ان اسکولز, پاسنگ کرائٹیریا ان اسکول ان پاکستان. پاکستان کے اندر جو پاسنگ کرائٹیریا ہے, دیکھیں پاکستان میں 2 طرح کے ایگزامینیشن سسٹم ہیں, ایک اینول سسٹم ہے, ایک سیمیسٹر سسٹم ہے. لیکن پاکستان کو کوئی بھی اسکول سیمیسٹر سسٹم کو فالو نہیں کرتا, اینول سسٹم کو فالو کرتا ہے. ہمارے اینول سسٹم کے اندر منیمم پاسنگ مارکس جو ہیں وہ 33% ہوتے ہیں, اور جو سیمیسٹر سسٹم میں پاسنگ مارکس ہوتے ہیں اس میں گریجویشن, ماسٹر اور ایم فل تک, وہ جو ہے 40% ہوتے ہیں. تو گریجویشن اور ماسٹر تک تو 40% آپ کو لینا ضروری ہوتے ہیں. تو چونکہ اسکول میں اینول سسٹم ہے تو 33% از کریکٹ. ہو گیو دا تھیوری آف کلاسیکل کنڈیشننگ.
بیہیویئرزم ایک تھیری ہے جو جے بی واٹسن نے دی تھی. اس کی فردر 2 سب کیٹیگریز ہیں, ایک ہے کلاسیکل کنڈیشننگ اور ایک ہوتی ہے آپرینٹ کنڈیشننگ. کلاسیکل کنڈیشننگ ایون پیولوو نے دی تھی, یہ رشین سائیکالوجسٹ تھے, رشین سائیکالوجسٹ. اور جو آپرینٹ کنڈیشننگ ہے دوسری, اگر یہاں پہ سوال ہوتا ہو پریزنٹڈ یا ہو گیو دا تھیری آف آپرینٹ کنڈیشننگ, تو ہم کہتے ہیں بی ایف اسکنر, اور یہ کہاں کے رہنے والا تھا اسکنر؟ امریکن تھا. 23 what is the duration of primary education. یہ اسٹیٹمنٹ مجھے 2 طرح سے ملی ہے, اب چونکہ ساتھ ذرا اوریجنل پیپر تو نہیں ملا, اسٹوڈنٹ نے اسٹیٹمنٹس بھیجی ہیں. تو واٹ از دا ڈیوریشن آف پرائمری ایجوکیشن ان پاکستان, تو جو پہلی اسٹیٹمنٹ ملی ہے وہ یہ تھی. دوسری ایک اور بھی ملی ہے کہ واٹ از دا ایج آف آر پرائمری ایجوکیشن. تو پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ پاکستان کی جو آفیشیل ایج ہے, میں بتا دیتا ہوں کہ 2009 کی موجودہ پالیسی کے مطابق 3 to 5 ایئر یہ جو ہے وہ ای سی کی ایج ہے. 6 to 9 ایئر 6, 7, 8 اور 9 یہ 6 to 10 ایئر, ٹھیک ہے, 6, 7, 8, 9 اور 10 یہ جو ہے وہ پرائمری کی ایج ہے, ٹھیک ہے. اور 11, 12, 13 یہ جو ہے وہ ایلیمنٹری کی, 14 اور 15 یہ سیکنڈری کی ایج ہے آفیشیل. تو 5 ایئر جو ہے وہ اس کا ٹینیور ہوتا ہے پرائمری کا. جب پاکستان بنا تو اس وقت پرائمری ہماری 5 ایئر کی نہیں تھی. 24 a systematic change in mental process that holds all the learning and performance is known as. وہاں آپشن میں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی تھا, کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ بھی تھا. میرے حساب سے جو ایگزامینر ہے اس نے غلطی سے جو ہے وہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اس میں شامل کر دیا, تو اس کا درست جواب کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ بنتا ہے, کیونکہ کوگنیٹیو اور انٹلیکچوئل سیم چیزیں ہیں. تو میرے حساب سے اس کا یہ جواب جو ہے وہ مانا جائے گا. The overprotected child will tend to display aggressiveness. ایسا بچہ جس کو آپ ضرورت سے زیادہ پروٹیکٹ کرتے ہیں, اس کی بات سنتے ہیں. بہت سے لوگوں نے اس کو امیچورٹی لکھا ہوا ہے, غلط ہے امیچورٹی. تو اگریسونیس جو ہے وہ شو کرتا ہے اوور پروٹیکٹڈ چائلڈ. کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ڈیلز ود کوگنیشن جو ہے, یہ سوال پچھلے پیپر میں بھی آیا تھا, میل والے پیپر میں بھی, تو 24 نومبر کو جو ہوا تھا. کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ڈیل ود دا ڈیولپمنٹ آف mental processes. 27 ہے where is the pituitary gland located at the base of brain. brain stem کے میں ہوتا ہے. brain stem ہمارے دماغ کی یہ جو ہے نا ہمارا ریڑھ کی ہڈی, تو اسپائنل کارڈ اس کی بالکل ٹاپ پہ ہوتی ہیں. تو برین کا یہ بیس بنتی ہے, اس کی ٹاپ بنتی ہے. ہیومن ریسورس مینجمنٹ ان ایجوکیشن انوالوز. ہیومن ریسورس مینجمنٹ ایجوکیشن کے اندر انوالو ہوتی ہے اونلی ہائرنگ ٹیچرس, ریکروٹمنٹ اینڈ ٹریننگ, مینیجنگ کریکولم, نن. تو جو آپشن بی تھا وہ تھا ریکروٹمنٹ اینڈ ٹریننگ, تو یہ اس میں ساری چیزیں تقریباً آ جاتی ہیں. تو ریکروٹمنٹ اینڈ ٹریننگ واز کریکٹ. اسٹریٹجک پلان ان ایجوکیشن پرائمریلی فوکس آن. اسٹریٹجک پلان جو ہوتے ہیں نا وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا. لانگ ٹرم پلان کو ہی اسٹریٹجک پلان کہا جاتا ہے. تو اس میں یہ جو گیون آپشن تھا لانگ ٹرم گولز اینڈ آبجیکٹیوز. 30 تھا ون آف دا میجر چیلنج ان ریسورس مینجمنٹ فار اسکول از لمیٹڈ اویلیبلٹی آف فنڈس اینڈ ریسورسز, اوور کراؤڈڈ کلاس روم, لیک آف ایڈمنسٹریٹو ٹاسک. ٹھیک ہے, ان میں سے کون سا جو ہے وہ میجر چیلنج ہے؟ اب دیکھیں لمیٹڈ اویلیبلٹی یہ ہر جگہ پہ پرابلم نہیں ہے. ریسورسز کسی جگہ پہ کمرے بھی پورے ہیں, فنڈ بھی پراپر ملتا ہے. لیک آف ایڈمنسٹریشن یہ بھی ہر جگہ کا ایشو نہیں ہے. اوور کراؤڈڈ کلاس روم یہ ہمارے تقریباً ہر دوسرے اسکول کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, تو میرے حساب سے یہ اس کا کی شام تک آ جائے گی. تو اوور کراؤڈڈ کلاس روم اس کا ان میں گیون آپشن میں سب سے میجر چیلنج نظر آ رہا ہے مجھے. 31 ہے ان ایجوکیشنل مینجمنٹ ڈیسیجن میکنگ شوڈ بی بیسڈ آن. ایجوکیشنل مینجمنٹ میں ڈیسیجن میکنگ کیسے ہونی چاہیے؟ ٹیچر کی اوپینین پہ, ڈیٹا ریسورس اینڈ ایویڈنس بیس پریکٹس, رینڈم گیس, نن. آپ دیکھیں ٹیچر کی اوپینین بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے, بٹ ڈیٹا ریسورس ایویڈنس بیس پریکٹس کہ آپ کو جو ڈیسیجن میکنگ ہے نا وہ ڈیٹا کی بیس پہ کرنی چاہیے, ریزلٹس کی بیس پہ, سچویشن کی بیس پہ کرنی چاہیے. تو ڈیٹا ریسورس ایویڈنس بیسڈ پریکٹس یہ جو ہے وہ اس کا 31 کا کریکٹ بنتا ہے. 32 ہے دا ٹیچنگ اینڈ لرننگ آر ٹیچنگ اور لرننگ کیا ہیں آپس میں؟ انٹر ریلیٹڈ ہیں, یوز فار ڈفرینٹ کانٹیکسٹ, سیم کانسیپٹس.
ٹیچنگ پڑھانا ہے، لرننگ پڑھنا ہے، ٹیچنگ سکھانا ہے، لرننگ سیکھنا ہے. جو سکھاتا ہے تو ہی کوئی سیکھتا ہے، کوئی پڑھاتا ہے تو ہی کوئی پڑھتا ہے. تو ڈفرینٹ تو نہیں ہو سکتے، سیم بھی نہیں ہو سکتے، پھر کیا ہوں گے؟ انٹر ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ انٹر ریلیٹڈ. وچ از ناٹ اے ٹائپ آف ریسرچ ڈیزائن. اب ہمارے ریسرچ ڈیزائن بیسیکلی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایکسپیریمنٹل، کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو. تو جو کوانٹیٹیو ہے وہ فردر دو کیٹیگریز کی ہیں، ایکسپیریمنٹل اینڈ ڈسکرپٹیو. ٹھیک ہے، تو یہ ہائپوتھسس جو ہے نا، یہ کوئی ریسرچ ڈیزائن نہیں ہے. اٹ از اے اسٹیپ انوالوڈ ان ریسرچ پروسیس. ہائپوتھسس ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک اسٹیپ ہے جو کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ انوالوڈ ان ریسرچ پروسیس، تو وہ ہائپوتھسس ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ریسرچ ڈیزائن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو 33 کا ہائپوتھسس ہے ریسرچ وچ کمز فرام ہیومن ایکسپیرینسز. دیکھیں، ایک ہے ایکسپیریمنٹل، ایک ہسٹوریکل، ایک ڈسکرپٹیو. ڈسکرپٹیو ریسرچ کسی بھی کرنٹ ہیومن فینومینا کو اسٹڈی کرتی ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنا جملہ. ڈسکرپٹیو ریسرچ کسی بھی کرنٹ ہیومن فینومینا کو، ایکسپیرینسز کو، سچویشنز کو، کرائسس کو، چیلنجز کو، ٹرینڈز کو، ان چیزوں کو اسٹڈی کرتی ہے. اور یہ ہیومنز کی بات ہوتی ہے اس میں صرف. مثال کے طور پر ایجوکیشنل ٹرینڈز، انفلیشن، لٹریسی، اس طرح کی چیزیں ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کس کے اندر؟ لوگوں کی انٹرسٹ، اوپینینز، بلیوز. ٹھیک ہے، یہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں ڈسکرپٹیو میں. تو ریسرچ وچ کمز فرام ہیومن ایکسپیرینسز کون سی ہوگی؟ ڈسکرپٹیو. آفٹر دا سیکنڈری لیول آف ایجوکیشن، یہ میں جیسے پہلے بتا رہا تھا، اب یہ مجھے آپشن ملا تھا ہائر سیکنڈری کا، تو اس کو ہم ہائر سیکنڈری چوز کریں گے. سیکنڈری کے بعد ایٹ سیکنڈری لیول اٹ از ڈیفیکلٹ فار نیولی انڈکٹیڈ ٹیچر ٹو ریزالو دا مینجمنٹ ایشوز. ایک نیا جو ٹیچر آتا ہے نا، اس کو کس طرح کے ایشوز جو ہے وہ ریزالو کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے. انکلوسیو کلاس، یعنی تمام بچوں کو سیم کلاس میں رکھنا، یہ ایک چیلنج ہوتا ہے. یہ اس کو ہو سکتا ہے، یس ہو سکتا ہے. کو ایجوکیشن، یہ بھی ہو سکتا ہے. ڈسیبلٹی، بچے کچھ ڈسیبل ہیں، ڈسیبلٹی کلاس، ان کے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی یا ایڈریس کرنا. تو آل آف دیز یہاں پہ جو ہے وہ بیسٹ آپشن بنتا ہے. آل آف دیز. 37 دا ریسپانسبلٹی ٹو ڈیولپ نیشنل کریکولم. اب دیکھیں، ایک ہے پروونشل کریکولم. جو موجودہ ہمارا ایگزسٹنگ ایجوکیشنل اسٹرکچر ہے نا آفٹر 18th امینڈمنٹ، اس کے اکارڈنگ پروونسز رسپانسبل ہیں کریکولم کی ڈیولپمنٹ اور اس کی امپلیمنٹیشن کے، نہ کہ ہمارے نیشنل ادارے فیڈرل کوئی ادارہ. ہمارا ایک فیڈرل ادارہ ہے، اس کا نام ہے نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک، NBCT. سمپلی اس کو کریکولم ونگ بھی کہتے ہیں، 1967 میں بنا تھا. تو یہ فیڈرل منسٹری کے انڈر ہے، وفاقی حکومت میں، جو فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا پورا نام ہے ہماری فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ. تو یہ اس کے انڈر کام کرنے والا ایک ادارہ ہے NBCT. تو ہمارا جو نیشنل کریکولم ہے، جیسے SNC تھا، سنگل نیشنل کریکولم 2020 میں آیا، یہ بھی اسی کے تھرو ڈیولپ ہوا ہے. تو یہ کس کی رسپانسبلٹی ہوئی پھر؟ NBCT کی. جو ہائر ایجوکیشن کا کریکولم ہے نا، ہائر ایجوکیشن کا، وہ پھر HEC بناتا ہے. 38 وچ پاکستان ایجوکیشن سسٹم از افیکٹڈ بائی امریکن ETC. امریکن جو ایگزامینیشن سسٹم ہے ETC، اس کی طرح کا ملتا جلتا ہمارا جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم یہاں پہ NTS ہے. اب مجھے یہ کنفرم نہیں ہوا کہ اس میں نیاس کوئی آپشن تھا، کیونکہ جو امریکہ کا ہے نا ٹیمز، تو اس کی بیس پہ ہم نے نیاس بنایا ہوا ہے. ٹیمز کی بیس پہ، ٹرینڈز ان انٹرنیشنل میتھمیٹک اینڈ سائنس اسٹڈی کی بیس پہ ہم نے جو ہے وہ نیاس بنایا، نیشنل ایجوکیشن اسیسمنٹ سسٹم. اور ETC کی ریپلیسمنٹ سمجھ لیں NTS ہوتا ہے. اگر ETC میں تھا تو پھر یہ NTS ہے. اچھا، اس کے بعد یہ کویسچن 39، یہ سینونیم تھے. اسٹریپنگ، ٹھیک ہے، ہیفٹی، مسکولر. اس کا اب یہ دیکھیں، اس میں جو اس میں آپشن مجھے نہیں ملے، تو یہ میں نے اپنی طرف سے اس کے 3 4 سینونیم ساتھ میں شامل کر دی ہیں. تو آپ نے ان کو ایز اٹ از دیکھ لیں. اگر کسی کو کسی طرح سے ان کے آپشن بھی پتہ ہیں تو وہ پھر اس کو چوز کرنا آسان ہو جائے گا. تو اسٹریپنگ تھا سب سے پہلے، پہلا ورڈ. ٹھیک ہے، اچھا، اسٹریپنگ کا جو ہے نا وہ لفظی مطلب جو ہوتا ہے، آپ کو اگر ڈکشنری میننگ کی ہم بات کریں تو یہاں پہ 3 جو ہے میں نے آگے کوشش کی ہے کہ ہر ایک کے 3 آپ کو
جو ہے نا وہ دیے جائیں، آپشن دیے جائیں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. اسٹریپ لفظی وہ جو ہم کہتے ہیں نا کسی مضبوط چیز کو پٹا، تو اس ٹائپ کی چیز یہ اس کانٹیکس میں یہ لیا گیا ہے. تو اسٹرانگ، برانی، مسکولر، ہیفٹی. اس کے بعد اسٹیپولیٹ جو ہے جیسے اس کے بھی آپشن آگے دیے ہوئے ہیں. تو اسٹیپولیٹ کا مطلب اسپیسیفائی، ڈیمانڈ، ریکوائر. اچھا، اسٹیپولیٹ ویسے کسی چیز کو اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے. اچھا، سنیگر، گگل، سنیر، مرک، ٹیٹر، یہ جو ہے وہ اس کے آگے جو ہے نا وہ سینونمز ہیں. ظاہر، کسی چیز کا ظاہر ہونا. سلیزی، چیپ، ان ایتھیکل، ڈس ریپیوٹیبل. سلیزی یہ سینونم ہے ان کے. اس کے بعد ہے پرپلیکسنگ، پزلنگ، کنفیوزنگ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے اینٹونیمز تھے. فرنج، اینٹونیم فرنج کا سینٹر، کور، انٹیریئر. فریک کا سیریس، سگنیفیکنٹ، امپورٹنٹ. فراولس اس کا نارمیلٹی، ریگولیرٹی. گاڈی، موڈیسٹ، سمپل، انڈرسٹیٹڈ. فیومیگیٹ، پلیوٹ یا کنٹامینیٹ. اوپن اینڈیڈ اینڈ کلوز اینڈیڈ آر ٹائپس آف. اوپن اینڈیڈ اور کلوز اینڈیڈ جو ہے یہ کس طرح کے کویسچنس کی ٹائپس ہوتے ہیں؟ تو یہ سبجیکٹیو کویسچنز ہوتے ہیں. پری ڈومیننٹلی انسٹرکشن ٹو اسپیک لینگویج ان پبلک اسکولز. ہمارے ہاں جو ڈومیننٹ لینگویج ہے وہ کون سی ہے؟ اردو ہمارے ہاں ڈومیننٹ لینگویج ہے پاکستان کے اندر. 51 ہے ٹو سالو اے پرابلم وچ ریسرچ ول بی کنڈکٹ انکلوڈیڈ. بیسک، اپلائیڈ، ایکسپیریمنٹل، نن. تو پریکٹیکل پرابلم کو یہ اسٹیٹمنٹ آئی تھنک پورے نہیں ہے کہ کلاس روم پرابلم، امیجیٹ پرابلم، لوکل پرابلم. اگر اس طرح کا ورڈ تھا تو اس کے لیے میں کہوں گا کہ یہ نن اس کا جواب بنتا ہے. تو یہ ایکشن ریسرچ ہوتی ہے جس میں ہم فوری کوئی پرومپٹ، کوئی امیجیٹ پرابلم کا ہم سلوشن نکالتے ہیں. اچھا، اور 52 کویسچن تھا وچ تھنگ برنگز اے پرومیننٹ چینج ان بیہیویئر. تو یہ کویسچن نمبر 52 تھا. لرننگ. 53 تھا سامپلنگ مینس. سامپلنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سامپلنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ پاپولیشن سے اسپیسیفک نمبر جو ہے، اسپیسیفک نمبر آف انڈیویجول کی سلیکشن. ٹھیک ہے، سلیکشن آف اسپیسیفک انڈیویجول آر سبجیکٹس فرام لارجر گروپ. یہ پاپولیشن، یہ 53 کویسچنز میں نے آپ کو کرا دی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں کوشش کر رہا ہوں اسٹوڈنٹ سے ڈیٹا کلیکشن کی. اگلی ویڈیو کے اندر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے پارٹ 2 میں نیکسٹ جو کویسچن بچ گئے ہیں اس کی کوشش ہم کریں گے کہ ایز ارلی ایز پاسبل آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کیے جائیں، کیونکہ ریپیٹ ہوتے ہیں کویسچن پاس پیپرز میں سے. تو یہ ہمارا آفیشیل واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں، 033280559005 0332 80 55 905. آپ کو یہ پیپر چاہیے، آپ ہمارے جو واٹس ایپ چینل ہے اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس کا لنک آپ کو چاہیے تو موسٹ ویلکم. آپ کو ہم جو ہے وہ پرووائڈ کر دیں گے لنک بھی. آپ اس چینل پہ فری اس طرح کے پاس پیپرز جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. اور اگر آپ کو اس کی PDF چاہیے تو اس کے لیے بھی آپ کو یہی ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0332 80559050 0332 80 55 905. آپ اس پہ رابطہ کر کے یہ پاس پیپر بھی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.